قصوروار ہم ہیں جس نے ان لوگوں کو چنا ہے. قصور ہمارا ہے کہ ہم نے ملک کے غداروں کو چنا ہے. قصوروار ہم ہیں کہ ہم نے چوروں لٹیروں کو چنا ہے. یہ پاکستان اسلام کے نام پہ بنا ہے. اس سے وفاداری اسلام سے وفاداری ہے, اس سے غداری اسلام سے غداری ہے. This is the only country after Medina Pak, the only state, the only land after Medina Pak which was made on the name of Islam. تو اس سے وفاداری ہمارا اولین فرض ہے. نہ پٹھانوں نے وہ قربانیاں بھولنی ہیں جو ان لوگوں نے دی تھی کشمیر کے آزادی کے لیے, نہ فاٹا کے لوگوں نے قربانیاں بھولنی ہیں, نہ پنجاب کے سیالکوٹ کے وہ چونڈا کے جوانوں نے قربانیاں بھولنی ہیں جو بم باندھ کے جسم سے ہندوستانی ٹینکوں پہ لیٹ جاتے تھے, نہ بلوچستان کے ان غیور لوگوں نے قربانیاں بھولنی ہیں اور ان قربانیوں کی لاج رکھنی ہے. اس ملک کو ہم نے اندرونی اور بیرونی غداروں سے پاک کرنا ہے. تو پاکستان کا نعرہ ایسے لگائے کہ وہ ایمانی حرارت دوبارہ زندہ ہو. پاکستان 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 زندہ باد, بلوچستان زندہ باد. بہت شکریہ, آپ سب کی زندہ باد. بلوچستان کے لوگ ہیں یا پھر خیبر پختونخوا کے لوگ ہیں یا پھر وہ مہاجر ہیں جن لوگوں نے اپنا سب کچھ چھوڑ کے پاکستان کی طرف آئے تھے اور ہم کہتے ہیں مہاجر ہیں. بھائی وہ مہاجر نہیں, وہ ہم سے زیادہ بڑے پاکستانی ہیں. ہم تو پیدا یہاں ہوئے اور ہمارا میڈیا یہ ساری چیزیں بتاتا ہے, بلوچستان کا منفی ایلیمنٹ دکھاتا ہے, لیکن ہمارا میڈیا یہ نہیں بتاتا کہ جب کشمیر کی بات چلتی تھی تو ڈیرہ بگٹی سے آواز اٹھتی تھی کہ جہاد کشمیر کے لیے 50,000 بگٹی ہمارے دین تیار ہیں جہاد کے لیے. دوستان عزیز وقار, آج میں ایک بات کروں گا جو پنجاب کے دوست یہاں موجود ہیں. یہ بلوچستان کے لوگ بلوچستان کے ایمبیسیڈرز ہیں یہاں پر. ان کو اتنا پیار دو, اتنی محبت دو کہ جب یہ واپس جائیں تو یہ مثالیں دیں کہ پنجاب کے لوگ اس طرح کے نہیں ہیں جو تم سمجھتے ہو. اور دوسری بات میں بتانا چاہتا ہوں میرے دوستو, خاص کر ٹیچرز سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جناب آپ بڑے ڈسپلن وائز بڑے اچھے ہیں ماشاءاللہ, لیکن بلوچستان کے بچوں پہ ذرا نرمی کریں, ان کی اٹینڈنس کا معاملہ حل کر لیا کریں. اور ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ مہمانان گرامی جب بیٹھ جائیں تو میں بات کرتا ہوں, توجہ کیجئے گا. ہم اس محفل میں آئے ہوئے, اس میں خانف کلات کے پورتے کو بلایا ہوا تھا اور کہا گیا تھا کہ جناب جب اتنے ہی اعتراضات ہیں یا اتنی ہی ناراضگیاں ہیں تو پاکستان کا ساتھ کیوں دیا؟ تو اس نے کہا میرے دادا سے میں نے یہ سوال کیا کہ آپ نے کیوں ساتھ دیا, تو ان کے ذہن میں یہ تھا کہ جناب شاید بلوچستان کو الگ سٹیٹ یا بھارت کے ساتھ یا پاکستان کے ساتھ کچھ کیا جائے. تو میں یہ کشمکش میں تھا کہ میرے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے یہ کہا کہ there is a country which is being made on the name of Islam and you are trying to betray it, کہ ایک ملک جو اسلام کے نام پہ بن رہے تم اس سے خیانت کر رہے ہو. تو خانف کلات کہتے ہیں مجھ پر لازم ہو گیا میں پاکستان کی حمایت کا اعلان کرتا ہوں. یہ ہسٹری ہے. تو جس ملک کے صوبے, یہ ملک کے غدار جان لیں کہ جس ملک کے صوبے رسول اللہ کے حکم سے بنے کسی کی جرت نہیں ہے کہ اس کے صوبوں کو تقسیم کر سکے. اور میں 2 بار 14 اگست منانے بلوچستان گیا تھا. میں دعوے سے پورے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ جس طرح 14 اگست کا جشن زیارت ڈیرہ بگٹی اور کوئٹہ میں منایا جاتا ہے وہ لاہور اور کراچی میں نہیں منایا جاتا. اور جناب مودی صاحب سے میں کہتا ہوں دن بدن آپ آ کے بیانات دے رہے ہوتے ہیں. یہ جو ویڈیو بن رہی ہے انشاءاللہ ہم انڈیا کے میڈیا چینلز کو بھیجیں گے, وہ چلائیں نہ چلائیں ان کی مرضی, ان تک پہنچ جائے گا پیغام. مودی صاحب آپ بلوچستان کی بات کرتے ہیں, میں دعوت دیتا ہوں آپ میرے ساتھ بلوچستان جائیں, ہاتھ رکھ کے بتائیے گا کوئی ایک گھر دکھا دے جس پہ